کے مبارک نام میں آپ سب کو اور جتنے بھی آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں سلام کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ تھک تو نہیں گئے؟ ٹائرڈ ہے نا؟ تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ نے پورا گھنٹہ کلام سنا ہے. چلے تھینک یو, بیٹھ جائیں. تھوڑی سی میں نے کہا کہ آپ منور صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تحقیق کے طریقہ کار اور کس طرح تحقیق کرتے ہیں اس کے تعلق سے ہم کچھ سیکھیں گے آج کی اس کلاس میں, اور پھر ہم اس کو لے کر آگے جو ہے وہ بڑھیں گے. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں اعمال کی کتاب اور اس کا 17 باب, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اعمال 16واں باب اور 17واں باب یہ ہے کہ پالوس رسول مقدونیہ کے علاقے میں آیا اور وہاں پر اس نے کلیسیائیں جو ہیں وہ قائم کی. پہلی اس نے فلپی کی کلیسیا, اور اس کے بعد تھسلونیکے وہ آیا اور تھسلونیکیوں کی کلیسیا قائم کی, اور جو ہے وہ اس کے بعد وہ بیریا میں آیا. اور سب سے پہلے جو اس نے کام کیا کہ وہ یہودیوں کے عبادت خانے میں گیا اور ان کو تعلیم دی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس جو ہے وہ بیریا میں آیا, اور وہاں پر اگر 10ویں آیت سے 10ویں اور 11ویں آیت ہم کلام میں سے پڑھیں گے. کوئی آپ میں سے پڑھ دیتا کہ 10ویں اور 11ویں آیت اونچی آواز میں. اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت. آگے وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے. یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے, کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہاں پر ورڈ آیا تحقیق کا, ریسرچ کا. ٹھیک ہے, کہ وہ جب پالوس نے ان کو کلام سنایا تو اس کے پاس کوئی نیا عہد نامہ تو نہیں تھا اس وقت, اس کے پاس تو پرانا عہد نامہ ہی تھا. اور اس میں سے جب اس نے اس عبادت خانے میں یسوع مسیح کے بارے میں خوشخبری دی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کلام تو بڑے شوق سے سنا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے اس کی پورے طور پر تحقیق کی جائے, اس کو دیکھا جائے کہ کیا ایسے ہی ہے یا شاید کچھ اس نے بڑھا چڑھا کر یا کوئی بناوٹی بات جو ہے وہ کی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یہودی ہیں ان میں ایک بات بڑی ہے کہ وہ تحقیق کرتے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب کلام مقدس سرمن پیش کیا جاتا ہے چرچ میں, تو وہ کلیسیائیں جہاں پر لوگ خدا کا کلام کھول کر رکھتے, اور جب کوئی بھی خدا کے کلام کی تشریح کرتا ہے, اس کو بیان کرتا, تو وہ دیکھیں کہ کیا ایسا ہی ہے یا کوئی اور بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور یہ یہودی جو ہیں انہوں نے کلام کو بڑے غور سے سنا, شوق سے سنا اور اس کو قبول بھی کیا, لیکن وہاں پر لکھا روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں. تو جو تحقیق ہے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اس کو دیکھنا, اس کو پرکھنا, اس کو دریافت کرنا کہ کیا یہ ایسا ہی ہے. تو آج ہم کچھ ٹرمز ہیں ان کو دیکھیں گے, اور پھر تحقیق کے مسائل جو ہیں, مشکلات جو ہیں
کہ کیوں نہیں لوگ تحقیق کر پاتے, وہ کیا وجوہات ہیں, ان کے بارے میں یہ دو باتیں آج ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے ان کو ہم دیکھ سکیں. چونکہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو میں تو ان سے سوال نہیں کر سکتا, لیکن آپ سے ضرور, اور یقیناً آپ کی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ سے بھی کچھ پوچھوں گا. اب یہ جو ورڈ ہے تحقیق, اب یہ جو لفظ ہے تحقیق کرنا, انگریزی میں ہم اس کو ریسرچ جو ہے وہ اب آپ جب تحقیق کرتے ہیں کسی چیز کو کہ کوئی چیز, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر چیز چھپی ہوئی ہے, اس کو دریافت کرتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں باہر, کچھ ہے. اور اس کے بہت سارے جو ہیں وہ وسائل بھی ہیں, اور یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو تحقیق کرنی کہاں سے ہے. سب سے پہلے تو بڑا سورس آپ کے پاس کون سا ہے؟ بائبل مقدس. ٹھیک ہے, آپ تھیولوجی کے بائبل کے طالب علم ہیں, تو آپ کے پاس بنیادی سورس جہاں سے آپ نے تحقیق کرنی ہے, دریافت کرنا ہے, کوئی چیز ڈسکور کرنی ہے, وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور اگر ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کہاں سے اس کی تحقیق کر لیں گے؟ تو اس لیے جو بھی سورس آپ پائیں, اس کے بعد بائبل کے بارے میں کتابیں ہیں, کامنٹریز ہیں, بائبل ڈکشنریز ہیں, لغت جو دیکھتے ہیں, پھر بائبل کی جو علم الہی کی ڈکشنریز ہیں, وہ سارا کیا ہے, وہ سورسز ہیں جن میں سے آپ تحقیق جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کے پاس بنیادی سورس وہ ہے بائبل مقدس, خدا کا کلام. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہودی تھے وہ کتاب مقدس میں سے روز بروز ہر روز وہ تحقیق کر رہے تھے کہ جو کچھ یہ باتیں کہتا ہے مسیح کے بارے میں, کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. تو پہلا سورس جو آپ کے پاس ہے وہ ہے بائبل مقدس, اور اس کے پاس بائبل مقدس سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی سورسز ہیں, کتابیں ہیں, آرٹیکلز ہیں, میگزینز ہیں, اخبار ہے, اور بھی کچھ چیزیں ہیں جہاں پر جو کچھ بھی کو آرٹیکلز لوگ لکھتے ہیں. اور جب آپ بائبل کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اچھا جرنل آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں, اس میں میگزینز کے ہوتے ہیں آرٹیکلز, اور اس کے بعد جو ہیں وہ کتابیں ہیں, اور بھی دیگر جو بھی سورسز ہیں جہاں بھی ہیں. اور پھر آج کل آن لائن دیکھیں آپ کتنے سورسز ہیں جہاں سے آپ کو تحقیق جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب تحقیق کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے دریافت کرنا, کوئی چیز جو ہے وہ ایک طرح سے ابھی باہر نہیں آئی, اندر ہے, اس کو نکال کر آپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ ٹھیک ہے, اگر سمجھ نہ آئے, کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ اپنا اٹھائیے گا, میں رک جاؤں گا اور میں آپ کا سوال جو ہے وہ لے لوں گا. دوسرا اس میں بڑا ورڈ ہے وہ ہے تجزیہ کرنا. تجزیہ کرنا جس کو ہم انگریزی میں انالیسس کہتے ہیں, کہ کسی چیز کا جی ہم انالیسس کر رہے ہیں, اس کا تجزیہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایک پوری مکمل چیز ہے, تو جب ہم اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تو ہر ٹکڑے کو ہم دیکھیں علیحدہ کر کے پھر ان کا کیا کریں, آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں. یعنی کوئی چیز پوری ہے لیکن پھر ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں ٹکڑوں میں. اور آپ ایک پوری چیز ہے جیسی, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو آپ نے تقسیم کر دیا, اچھا اتنے حصوں میں, پھر اس کو اور مزید تقسیم کر دیا, اور پھر ہر حصے کا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے تجزیہ کرنے میں کیا ایک سالم چیز ہے, لیکن آپ اس کو تقسیم کر کے علیحدہ کر کے اس کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں, اس کے اجزاء میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو تحقیق میں یہ بھی بڑا اہم کام ہے کہ آپ کو تجزیہ کرنا آنا چاہیے.
آپ کو تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ انالیسس جو ہے وہ کیا ہے. بائبل کے جو ہم بائبل کالجز میں جو لوگ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جی تھیسس لکھو اپنا، یا مقالہ لکھو، یا ڈیسیٹیشن، انگریزی میں کئی ورڈز یوز ہوتے ہیں. جی ڈیسیٹیشن میں لکھ رہا ہوں، میں تھیسس لکھ رہا ہوں، میں مقالہ لکھ رہا ہوں. کوئی لوگ مختلف چھوٹی سطح پر لکھتے ہیں، کوئی بڑی سطح پر لکھتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہے، تو کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے وہ کہیں جی آپ ایک لفظ میں تھیسس کو بیان کریں کہ تھیسس ہوتا کیا ہے. تو پھر میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تھیسس از انالیسس، ایک ہی لفظ. جس کو تجزیہ کرنا آتا ہے، چیزوں کو تقسیم کر کے اس کو دیکھنا آتا ہے، وہ تھیسس لکھ سکتا ہے. اور جس تھیسس میں تجزیہ نہیں ہوتا وہ تھیسس نہیں ہوتا، وہ مقالہ صحیح نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے واقعی وہ تجزیہ ہے، یا میں نے ایسے ہی کوئی چیز جو ہے وہ ڈسکرپٹیو یا ڈسکرائب کر دی یا بیان کر دی ہے، لیکن اس میں تجزیہ کوئی نہیں ہے. کوئی چیزوں کے ساتھ کوئی اس کا موازنہ نہیں کیا گیا، اس کو جو ہے وہ دیکھا نہیں گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے وہ اس کو تقسیم کر کے اس کا انالیسس نہیں کیا گیا. تو یہ تحقیق کرنے میں یہ والا جو اینگل ہے تحقیق کا، جس شخص کو تجزیہ کرنا آتا ہے وہ اچھا ریسرچر، اچھا تحقیق کرنے والا بن سکتا ہے. تو جو تجزیہ نہیں کر سکتا وہ تحقیق اچھی نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے، اور آہستہ آہستہ آتی ہے. پہلے چھوٹی سطح پر آپ کسی چیز کا انالیسس کرتے ہیں، پھر بڑی چیزوں پر آپ کو موقع ملتا ہے. جیسے ڈگریاں ہوتی ہیں، اچھا جی میں تو سرٹیفکیٹ کر رہا ہوں، میں تو ڈپلومہ کر رہا ہوں، میں تو جی بی ٹی ایچ، کوئی ایم ڈیو، کوئی ایم ٹی ایچ، اور پھر آگے پی ایچ ڈی تک لوگ جو ہے وہ تحقیق جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری ایک جو ٹرم ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہے ترکیب کرنا. اب یہ جو ترکیب کرنا ہے اس کو ہم انگریزی میں سنتھسس کہتے ہیں. کبھی کبھی یہ ورڈ بڑے بڑے ہیں، ان کا کوئی پریشان نہیں ہونا. اگر آپ سمجھ گئے نا کہ یہ سنتھسس کیا ہے جی، یہ انالیسس کیا ہے، اور یہ ریسرچ کیا ہے، تو آپ کو یہ ہے کہ سنتھسس کا مطلب ہے کہ مختلف اجزاء کو ملا کر ایک مکمل شے تیار کرنا. تجزیے میں ہم نے کیا کہ مکمل تھی، اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے حصوں میں تقسیم دیا. اب چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں ان کو ملا کے ایک مکمل چیز بنا دینا، اس کو جو ہے وہ ترکیب کہتے ہیں، یا سنتھسس انگریزی زبان میں ہم جو ہے وہ ورڈ یوز کرتے ہیں. تو سنتھسس ہے، ادھر ہم نے دیکھا کہ انالیسس ہے انگریزی کا ورڈ، اور ادھر ہے ریسرچ. تو سمجھ لگ گئی کہ تجزیے میں بڑی چیز ہے کوئی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اجزاء میں چھوٹا چھوٹا تقسیم کر کے دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تجزیہ ہے، یہ انالیسس ہے. لیکن سنتھسس ہے جس کو ہم ترکیب کہتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو ہم ملا کر ایک بڑی چیز بنا دیتے ہیں، پورا اس کو جو ہے وہ کر. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ہیلپ کرتی ہیں. کئی دفعہ میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ انہوں نے جی اچھا میں نے تھیسس لکھا ہے اور اس نے 4 اس کے باب لکھے، یا 4 ابواب یا چیپٹرز جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک تھیسس نہیں ہوتا بلکہ 4 تھیسس ہی انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، یا 5 لکھے ہوتے ہیں، یا 3 لکھے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کا تو ایک تھیسس ہے، تو آپ نے ہر چیپٹر ہی ایک نیا تھیسس بنا دیا ہے. کیوں؟ ان کو جو ہے یہ کرنا نہیں آتا، ترکیب کرنا نہیں آتا کہ اب چھوٹے چھوٹے حصے ہیں تو ان کو ملا کر ہم نے ایک چیز کیسے بنانی ہے. تو سب سے بڑا جو ہے یہ بہت بڑی سکل ہے، ترکیب ہے کہ آپ کو انالیسس کرنا بھی آنا چاہیے، آپ کو سنتھسس کرنا بھی آنا چاہیے، یعنی تجزیہ کرنا بھی اور ترکیب کرنی بھی آنی چاہیے. تو سمجھ لگ گئی تجزیہ کیا ہے؟ بڑی چیز ہے، مکمل ہے، اس کو آپ نے تقسیم کیا اجزاء میں، اور ہر حصے کو آپ نے دیکھا
کہ کیا ہے یہ, تو پھر اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے, تجزیہ ہے, انالیسس ہے. پھر آپ کی آلریڈی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ایک اکٹھا کر کے ان کو ایک بڑی شے بنا دینا, بڑی تصویر میں دیکھنا, وہ آپ کا کیا ہے, سنتھسس ہے. تو کوئی بھی ریسرچ کے لیے یہ دونوں بہت ضروری ہیں. آپ کو تجزیہ کرنا بھی آنا چاہیے, آپ کو ترکیب کرنی بھی جو ہے وہ آنی چاہیے. سمجھ لگ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے, تو کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ ہم اس کو آسان, لیکن آگے چل کر ہم مزید ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے. تو اب جو ہے تجزیہ کرنا ایک سالم چیز جو ہے یا ایک مکمل شے جو ہے اس کو اجزاء میں تقسیم کر دینا, یہ تجزیہ ہے. اور پھر مختلف اجزاء کو ملا کر ایک مکمل شے تیار کرنا, یہ کیا ہے, ترکیب ہے. تو کوئی مشکل ہے بات؟ صرف تھوڑا سا آپ نے اس کو سمجھنا ہے. تو کہیں گے کئی دفعہ لوگ کہیں اچھا جی آپ کا انالیسس تو اچھا ہے لیکن سنتھسس اچھا نہیں ہے. تھیسس میں جب لوگ اس کو ایگزامن کرتے ہیں, اس کو مارک کرتے ہیں, تو بہت دفعہ میں بڑے سارے تھیسس مارک کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیزیں میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اچھا اس کا انالیسس اچھا لیکن اس کا سنتھسس اچھا نہیں, کہ اس نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا لیکن آپ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ پورا ایک ہی چیز ہے اس کو ایک بنا دینا. تو اگر اس کو سنتھسس کرنا آتا ہے, ترکیب کرنا آتا ہے, تو وہ شخص یہ دونوں کام ریسرچ کے اندر, تحقیق کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو آپ کوئی ایک مضمون ہی کیوں نہ لکھیں, تو آپ کو کہیں جی اچھا 4-5 پیجز کا ایک مضمون لکھیں, تو اگر آپ کو انالیسس کرنا آتا ہے اور اگر آپ کو سنتھسس کرنا آتا ہے, تجزیہ کرنا اور ترکیب کرنا, تو آپ ایک اچھا مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. چوتھی بات جو ہے وہ ہے تحلیل کرنا. اب اس کو ہم اسیمیلیشن جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ جب انگریزی کے ورڈ بولتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتے ہیں, لیکن پریشان نہیں ہونا, ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو ہے وہ تو اسیمیلیشن جو ہے جس کو ہم تحلیل کرنا کہتے ہیں. جیسے ہم کھانا کھائیں تو ہضم نہیں کرتے, کوئی چیز ڈائجسٹ کرتے, تو آپ کہتے ہیں جی وہ چیز جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم ریسرچ کی دنیا میں اطلاق کرنا, اپلائی کرنا. اچھا کوئی بھی خدا کا کلام آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لیکن آج اس کا اطلاق ہم پر کیا ہے, ہمیں کیا اس میں سے کرنا ہے, کچھ کرنے کے لیے کرنا ہے, یعنی اس کا اطلاق کیا کرنا ہے. تو اس میں ہم آسان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ خیالات ایسے ہیں ان کو آپ ڈائجسٹ کرتے ہیں, پھر اپنے الفاظ میں ان کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی آنا چاہیے. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں پیرافریزنگ بھی کہتے ہیں, یعنی کوئی چیزیں ایسی ہیں لکھی ہوئی لیکن آپ ہو بہو ان لفظوں کو پڑھ کر وہی بات جو ہے اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا آپ نے تحلیل کرنے کے اندر یہ کافی ساری چیزیں, یعنی خیالات کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں پیش کرنا. اس کا تعلق اطلاق سے بھی ہے, اس کا تعلق ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے سمجھ پائے ہیں, ہضم کر کتنا آپ اس کو ڈائجسٹ جو ہے وہ کر پائے ہیں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ بہت دفعہ لوگ اپنے سیاق و سباق میں, اپنے حالات میں اس کو چیزوں کو اس کا اطلاق نہیں کر پاتے, اس کو اچھے طریقے سے اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ تحقیق کرنا, تجزیہ کرنا, ترکیب کرنا, تحلیل کرنا, اور پھر اس کے بعد ہے موازنہ کرنا. یہ بھی ایک تجزیے کی چیز ہی ہے لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور موازنہ کرنے میں ہمیں کیا ہے, جس کو ہم جو ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دو چیزیں ہیں, تجزیے میں بھی یہی آتا ہے, لیکن جو دو چیزیں جو ہیں تقریباً ایک جیسی ہیں تو ان کا آپس میں جو ہے وہ آپ موازنہ کر رہے ہیں. دو چیزوں کو رکھ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک جیسی ہیں لیکن آپ اس کے
उसको देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें मुश्तरक हैं, कौन सी इसमें जो है वो मुख्तलिफ हैं, और इस तरह से आप दोनों चीज़ों को साथ रख कर उनको जो है वो देख रहे होते हैं। तो इसमें जब मुवाजना करते हैं तो फिर आप इसकी फिर वजाहत भी करते हैं उन चीज़ों की जो आप देख रहे होते हैं, फिर उनकी आप तशरीह भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये इसके अंदर जो हैं तहकीक में, ये सारी चीज़ें इसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं कि आपको तजिया करना भी आना चाहिए, आपको मुवाजना करना भी आना चाहिए, आपको सिंथेसिस यानी तरकीब करना भी आना चाहिए, फिर ही आप अच्छा जो है वो तहकीक करके लिख सकते हैं। और फिर आप देखें कि परखना यानी एवेल्यूएशन करना, परख करना। तो परख, एवेल्यूएशन जिसको हम पड़ताल कहते हैं, जांच भी कहते हैं कि आप जांचते हैं किसी चीज़ को, आप उसकी पड़ताल करते हैं, आप उसको जो है वो देखते हैं कि ये क्या है। ये जो रियाजी पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स, उसमें भी आता है जी पड़ताल करो। जो पड़ताल करने से क्या है कि चीज़ों को आप जो है वो क्या है वेरीफाई कर लेते हैं, आप देखते हैं कि हाँ जी ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको परखना आता है, पड़ताल करना आता है, जांचना आता है, तनकीदी जायज़ा लेना आता है, वो सारी जो है वो आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आप ये सारी टर्म्स हैं जो आपको मिलेंगी, और इसमें है कि आप एवेल्यूएशन, इसमें कभी कभी आप डिस्क्रिप्शन, जैसे एवेल्यूएशन है, तो ये सारी टर्म्स को आपको समझना चाहिए कि ये तहकीक के दायरा कार में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो जो शख्स इनको समझता है, अगर वो इसको जब अपनी तहकीक में अप्लाई करेगा, इसको देखेगा कि मैं ने इसको कैसे, तो उसको पता होगा अच्छा मैंने तजिया कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, मैंने तरकीब कैसे करनी है, सिंथेसिस, मैंने सिमुलेशन तहलील कैसे करना है, मुआवजना ये डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, या इन दोनों चीज़ों को जो है वो कैसे सामने आमने सामने रख कर इनको देखना है, इनमें कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं, कौन सी मुख्तलिफ हैं, और फिर आखिर में एवेल्यूएशन करना कि मैं इसको, जिसको तनकीदी नज़र के साथ इसका जो है इसकी जांच पड़ताल करना, इसको देख लेना, इसको परख लेना कि ये ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो तहकीक से है। तो अगर आपको ये चीज़ें आसानी के साथ अगर समझ आती हैं तो फिर आपने क्या करना है, इनकी मशक करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा मैं अब तहकीक करने जा रहा हूँ तो मुझे मुआवजना कैसे करना, मुझे जो है वो तरकीब कैसे करनी है, मुझे जो है वो तहलील कैसे करना है, मुआवजना कैसे करना है, परखना कैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहकीक के दायरा कार में आते हैं, और जिनको ये चीज़ें करनी आती हैं वो अच्छे मुहक्किक बन जाते हैं, अच्छे तहकीक करने वाले बन जाते हैं, फिर अच्छे लिखारी बन जाते हैं, लिखना उनको आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ताल्लुक़ से हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं रुक जाऊं थोड़ी देर, और अगर आपके सवाल हैं या कुछ समझ नहीं है, अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई सवाल हमसे कर लें तो वो भी है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपका है, अगर आपको समझ नहीं लगी तो फिर आप ज़रूर जो है वो पूछें। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे मसाइल की कि ये हमसे होता क्यों नहीं है। हाँ जी प्लीज़। सर तरकीब के बारे में प्लीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम तज्जिया करते हैं तो उसमें तो चीज़ों को हम अलग-अलग करते हैं, अलग-अलग कर देते हैं, तो जब तरकीब करना है क्या उन्हीं चीज़ों को दोबारा हम अगर तो वही एक चीज़ पर है तो उसी चीज़ को आप अपने समेटना कैसे है। पंजाबी जो कहते हैं ना कि तुसी गाह खिलार लेंदे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको समेटना नहीं आता। कई दफ़ा लोग सरमन प्रीच कर रहे होते हैं और इतनी चीज़ों को भी इधर निकल जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, उनको पता नहीं है कि हमने इसको इकट्ठा कैसे करना है, या लिख लेते हैं चीज़ों को, इतनी बिखरी होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अब तरतीब के साथ हमने इसको कैसे जो है वो इकट्ठा करना। तो ये इसका तरीका है कि आपको लहदा करना भी आना चाहिए, लेकिन आप उसको इकट्ठा करना भी आना चाहिए। हाँ जी, कोई और सवाल किसी का है?
تو جی تحلیل کرنا، ہاں جی، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے. تحلیل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جیسے کوئی چیز ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا ڈائجسٹ ہے، کوئی چیز آپ ہضم کرتے ہیں. کہ ہضم کرنے سے یہاں مراد ہے یہ جس طرح ہم کھانا ہضم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی سمجھ کا حصہ بن جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے آپ کی سمجھ کے اندر. دوسرا اس کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اطلاق آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں. یعنی آپ چیزوں کو اچھا جی یہ سمجھ تو گئے ہیں، لیکن آپ اس کا اطلاق اپنی شخصی زندگی پر کیا کریں گے، آپ اپنی اجتماعی زندگی پر کیا کریں گے، چرچ کے لیے کیا کریں گے، خاندان کے لیے کیا کریں گے، سوسائٹی کے لیے آپ اطلاق کریں گے. اس کا ایک اور بھی مطلب یہ بھی ہے کہ آپ مشکل خیالات ہیں آپ سمجھ گئے، آپ ہضم کر گئے، اب آپ اگر سمجھ آئیے تو پھر اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں تحلیل کرنے کے اندر آتی ہیں کہ اس میں آپ ڈائجسٹ کرنا بھی ہے، اپلائی کرنا بھی ہے، اور پھر سمجھ کر اپنے الفاظ میں بیان کرنا بھی اس کے اندر آتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کبھی کبھی پیرافریز کرنا. تو کبھی میں اسٹوڈنٹس کو کہوں اچھا یہ والا ایک پیراگراف بائبل مقدس میں سے پڑھ لیں یا کوئی کسی کتاب میں سے پڑھ لیں. اب آپ نے 10 لائنیں پڑھی ہیں، اب آپ ان کو 3 لائنوں میں اپنے الفاظ میں لکھ دیں وہی باتیں جو اس کے اندر ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ تحلیل کرنا اس کو جو ہے وہ آ گیا ہے، اس کو ڈسکرائب کرنا آ گیا چیزوں کو، ٹھیک ہے، اس کو اسیمیلیٹ کرنا آتا. جیسے وہ میرے لیے اردو پیپر میں بھی آتا کہ سیاق و سباق کے ساتھ اس پیراگراف کی تشریح کریں اسے. ہاں جی، کشیدہ لیکن الفاظ کی معنی سیاق و سباق تو پھر اور چیز ہے نا، وہ تو کہ اس کے پیچھے پس منظر میں جائیں گے. لیکن آپ نے اس کو جتنا بھی جیسا بھی ہے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے، اپنے یوز کرنے ہیں، لیکن خیال وہی رہے، خیال نہ تبدیل ہو. تو اپنے الفاظ میں آپ نے 10 لائنوں کے خیال کو 3 لائنوں میں یا 4 لائنوں میں بیان کر دیا. تھیم وہی ہونا چاہیے لیکن وہی بات ہونی چاہیے، ورڈز آپ کے اپنے ہونے چاہیے، اپنے ہونے چاہیے. ہاں الفاظ اپنے ہونے. سب سے تحقیق میں سب سے جو مشکل کام جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر اپنی زبان اچھی آتی ہے تو پھر بندہ ایک پڑھ لیتا ہے، چیز سمجھ لیتا ہے، پھر اس کو اپنے الفاظ میں جو ہے لکھ دیتا ہے. تو اس کو ہم تحلیل کرنا یا اس کو اسیمیلیٹ کرنا جو ہے وہ بیان کرنا ہے. اور کوئی سوال؟ اسی طریقے سے یہ کمپیریزن ہے، ہاں موازنہ کرنا، یہ کمپیریزن کرنا، یعنی ایک دوسرے سے، یعنی اس کی اپنی خوبیاں بیان کرنا، دوسرے کی اپنی خوبی بیان کرنا اس کے اپوزٹ ہاں سائڈ جی. پہ. یہ اب کمپیریزن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں وہ چیزیں جو مشترک ہیں ایک جیسی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مختلف ہیں، کانٹراسٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے روح کا اور جسم کا موازنہ. اب یہ کانٹراسٹ ہے، روح ایک فرق چیز ہے، جیسے روح کے کام اور جسم کے کام تو وہ کیا ہے، مختلف ہیں. تو ان کا ہم موازنہ کر رہے ہیں کہ روح کے کام کون سے ہیں تو جسم کے کام کون سے ہیں. تو آپ اس میں موازنے میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں، مشترک چیزوں کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد کانٹراسٹ کو بھی دیکھنا ہے، جو مختلف ہیں، جو متضاد ہیں، ٹھیک ہے، اپوزٹ ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور کوئی چیز، کوئی کوشچن، کوئی سوال آپ کا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں. سب سے جو مشکل ریسرچ میں جو میں جب پڑھاتے ہیں سیمینریوں میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی یہی سب سے مشکل ہے کہ ریسرچ میں آ کے سارا کورس ورک کر لیتے ہیں لیکن ریسرچ میں آ کے تحقیق میں آ کے پھنس جاتے ہیں یا ان کو بڑا وقت لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں انہوں نے پراپر سیکھا نہیں ہوتا، اس کی مشق نہیں کی ہوتی، اس لیے ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ مسائل کیا ہیں، تحقیق کے کیا مسائل ہیں، کیوں نہیں تحقیق کر پاتے. یا ہمارے ملک میں یا ہمارے اس سیاق و سباق میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر تحقیق ہوتی تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. کتنی تحقیق ہوگی تو پھر ایجادات ہوں گی نا. یہ بجلی ہم نے تو نہیں پیدا کی، یا ہم نے بلب بنایا، یہ بلب انہوں نے بنایا جنہوں نے تحقیق کی، یہ بجلی انہوں نے بنائی جنہوں نے تحقیق کی، یہ کیمرہ انہوں نے بنایا جنہوں نے تحقیق کی. ہمارے پاس تو آگے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایون کہ شاید کرسی بھی ہم نے نہیں بنائی جن پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ انہیں لوگوں نے بنائی جنہوں نے تحقیق کی، ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ موبائل فون ہے، آپ دیکھتے ہیں پھر میڈیکل سائنسز میں جو ایکس رے مشینیں ہیں، ہارٹ کی مشینیں ہیں، یہ ان لوگوں نے بنائی جنہوں نے تحقیق کی.
تو جنہوں نے تحقیق نہیں کرنی وہ کوئی چیز نئی نہیں بنا سکتے. تو ہمارے ملک میں اس لیے ایجادات کم ہوتی ہیں کہ یہاں تحقیق نہیں ہوتی. اب میڈیسن بناتے ہیں, اچھا جی یہ کینسر کی میڈیسن آ گئی, یہ جی دل کی میڈیسن آ گئی, اتنی میڈیسن انہوں نے تحقیق کر کر کے چیزیں جو ہیں بناتے ہیں. یہ کریں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے. پہلے وہ تجربات کرتے رہے, اور یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں کس پر؟ تحقیق پر. تو اس لیے ہمارے ملک میں لوگ پڑھتے جاتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی تحقیق نہیں کی. تو یونیورسٹیوں میں, کالجز میں اس چیز کا رجحان کم ہے. لوگ ڈگریاں کرتے جاتے ہیں لیکن تحقیق نہیں کرتے. کہتے ہیں جی کورس ورک کر دو, میں پڑھا دوں, ہمیں کوئی سوال 10 دے دو, 5 ہم کر لیں گے, ہم پاس ہو جائیں گے. لیکن وہ تحقیق میں آگے نہیں بڑھتے, اور اسی لیے ہمارے ملک میں تحقیق کی کمی کی وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے. دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی, ٹھیک ہے. اور اسی لیے یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں تحقیق کے عمل کو بڑھانا چاہیے. اب بائبل کی تحقیق بھی ہے نا, ہم بائبل کے طالب علم ہیں, تو بائبل کی اگر تحقیق نہیں کریں گے تو کون سی نئی چیزیں اس میں سے سامنے آئیں گے؟ جب تک ہم اس کو مزید تحقیق نہیں کریں گے, پڑھیں گے نہیں, اس کے اندر نہیں جائیں گے, تو پھر ہم نئی چیزیں اس میں سے نہیں. تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں جیسے سونے کی کان ہے یا نمک کی کان ہے. کتنے لوگوں نے نمک کی کان دیکھی ہوئی ہے؟ آپ میں سے کھیوڑا وغیرہ تو گئے ہیں سارے, ٹھیک ہے. سونے کی کانیں بھی دیکھیں تو وہ سونے کی تلاش میں پتہ نہیں میلوں میل دور چلے جاتے ہیں, تحقیق کرتے ہوئے. دیکھا یہاں تھوڑا سا ملا, نہیں ملا, آگے چلو. یہی تحقیق کا کام ہے کہ آپ تحقیق کرتے کرتے کہاں سے کہاں جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جتنی چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں جو ہمارے پاس ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ پنکھے چل رہے ہیں, یہ جو ہے وہ ملٹی میڈیا ہے, تو آپ دیکھیں گے یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا, انہی لوگوں نے بنایا جنہوں نے تحقیق کی, اور تحقیق کرنے سے جو ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو اس لیے تحقیق اتنا ضروری ہے. ہم بائبل کے طالب علم ہوں یا کسی سبجیکٹ کے, تحقیق بڑی ضروری ہے. اب مسائل کیا ہیں ہمارے ملک میں یا ہمارے اس خطے میں جہاں ہم نے تعلیم حاصل کری یا پڑھ رہے ہیں یا رہ رہے ہیں؟ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم کی کمی. شاباش, ٹھیک ہے. کہ جب سے ہے کہ تعلیم کے لیے لوگ آگے نہیں آتے یا اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے, تو اس کے لیے جب اگر تعلیم کی کمی ہے تو پھر تحقیق ہم نہیں کرتے اس میں زیادہ. تو اگر ہم کچھ پڑھیں گے, کام کریں, تو پھر ہمارے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی کہ اچھا میں اس چیز میں جو ہے وہ آگے بڑھوں, اس میں دیکھوں اس کے اندر کیا ہے, اور اس میں آگے بڑھوں اور ترقی کروں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کی جو ہے وہ کمی ہے, اور لوگ کتابیں نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. اور اگر کتابیں پڑھتے بھی ہیں اسکولوں میں, تو میں سب سے کسی اسکول میں جاؤں تو میں کہتا ہوں ان کی لائبریری تو دیکھیں کہ بچے صرف وہی جو ان کی کورس بک ہے وہی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کبھی ان کو کوئی دیگر کتابیں نہیں وہ پڑھتے. نہ کوئی انہوں نے ناول پڑھنا ہے, نہ ڈرامہ پڑھنا ہے. ان کا علم کتنا محدود ہے, اتنا کو جتنا کو اس کی کورس ورک میں, بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن باہر کی دنیا میں وہ بچوں کو زور دیتے ہیں کہ آپ لائبریری جاؤ, وہاں پر اور بھی کتابیں پڑھو تاکہ آپ کا نالج, آپ کا علم جو ہے وہ وسیع ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم تو ایم اے تک بھی ادھر دیکھتے تھے کہ ایک ہی کتاب, یا اس کے بعد پھر ٹیسٹ پیپر آ گئے, اس کے بعد گیسٹ پیپر آ گیا کہ اتنے سے پڑھ لو تو جی اتنے کو سوال یاد کر لو تو آپ پاس ہو جاؤ گے. تو ہم نے تحقیق کے عمل کو اس ملک کے اندر بڑھایا نہیں ہے, اس لیے لوگ جو ہیں وہ تحقیق میں بڑے پیچھے رہ گئے. ہمارا خطہ, ہمارا ملک تحقیق کے میدان میں بہت پیچھے رہ گیا ہے اگر ہم دنیا کے ساتھ اپنا موازنہ کریں. اور ایون کہ بائبل کی دنیا میں بھی اگر ہم انڈیا کے ساتھ, ایون کہ نیپال کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو ہمارے اتنے وہ اسکالرز نہیں ہیں اس ملک میں جتنے ان کے پاس, کیونکہ وہ تحقیق میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ترقی کرتے جا رہے ہیں. ہم کافی پیچھے رہ گئے. تو تعلیم کی کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے خود اعتمادی کا, ٹھیک ہے. کہ آپ جو ہیں وہ کانفیڈنس نہیں ہے, کہ بھئی آپ میں اعتماد کی جو ہے وہ کمی ہے, ہچکچاہٹ. کبھی کبھی ریسرچ میں نے لوگوں کو روتے دیکھا, جی میں جو کر ہی نہیں سکتا یا میں کر ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں کر سکتا؟ محنت تو کرو, کوشش تو کرو.
نہیں جی میرے سے یہ ریسرچ نہیں ہوتی, تحقیق نہیں ہوتی. یعنی وہ اتنی ان کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے, خود اعتمادی کی کمی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ خدا نے ہمیں صلاحیت دی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, لکھنے کی, پڑھنے کی, لیکن کوشش نہیں کرتے, پریکٹس نہیں کرتے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے تحقیق میں ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو قوت ارادی, اگر ارادہ آپ کا ہو کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں, میں محنت کروں گا تو میں یہ کام جو ہے وہ کر جاؤں گا. ہو سکتا مشکل لگے آپ کو, لیکن آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی اور اپنے ارادے کو پختہ رکھنا. اگر اپنا ارادہ پختہ رکھیں گے پہ تحقیق, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا لکھ کے اس کے بعد کہیں جی آگے نہیں ہوتا, سمجھ نہیں آتی آگے میں کیسے پڑھوں, اور راستے میں چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کو ریسرچ میں, تحقیق میں اعتماد کی ضرورت ہونی, یعنی اپنے آپ کو آپ نے خود اعتمادی میں بڑھنا. نہیں میں کر سکتا ہوں, مشکل تو لگ رہا ہے لیکن میں کر کے دکھاؤں گا, یہ میں کر کے دکھاؤں گی. تو آپ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو اپنی جو قوت ارادی ہے اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے, بڑھانا ہے, تو آپ جو ہے وہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تیسرا جو مسئلہ ہے, ہم نے پہلے تعلیم کی کمی دیکھی, خود اعتمادی کی. تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مشق کی کمی, پریکٹس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی ان کے پاس مواقع بھی ہیں, ان کے پاس وقت بھی ہے, لیکن کیا کرتے ہیں وہ مشق ہی نہیں کرتے. تحقیق آپ کہیں گے اچھا جی میں اگر آپ چھوٹے لیول سے کریں گے, چھوٹی تحقیق کی, ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا, مضمون لکھا, 1 کا پیج کا, 2 کا, 3 پیجز کا, اس کے بعد کوئی چھوٹا تھیسس لکھا, اس کے بعد پھر بڑی کتابیں بھی لوگ لکھتے ہیں. تو کیا ہے, وہ تحقیق میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, یعنی ایک لکھا, پھر اس کے بعد دوسرا لکھا, تیسرا, اس میں بڑھتے جاتے ہیں. تو ان کے اندر کیا ہے, جب وہ مشق کریں گے, جب وہ پریکٹس کریں گے, تو پھر ان کی جو یہ اسکل ہے, یہ جو ہنر ہے لکھنے کا, تحقیق کرنے کا, وہ پالش ہو جائے گا, وہ بڑھ جائے گا, وہ ترقی کریں گے. جس نے لکھنا ہی کچھ نہیں ہے, کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو کہنا ایک پیراگراف بغیر دیکھے ہوئے خود سوچ کر لکھیں, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کی کمی ہے, انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے. تو پھر ان کو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, جیسا بھی لکھو, کوئی بات نہیں, پھر اس کے بعد دوسرا لکھو, پھر تیسرا لکھو گے, آخر میں آپ کو دیکھو گے کہ آپ کی مشق ہوگی, آپ کی پریکٹس ہوگی, تو پھر آپ اس میں آپ کا ہنر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, ہر کام میں پریکٹس کی بہت ضروری ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اگر ہم مشق کریں گے تو انسان کے اندر جو ہے وہ ترقی. اگر ہم بائبل مقدس کو بھی اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم روز اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کلام کو سیکھتے جاتے ہیں, اس کی مشق کرتے ہیں, وہ چیو کرتے ہیں. تو اگر بائبل کسی کھولنے نہیں کبھی, تو وہ پھر بائبل کے بارے میں کیا جانے گا. تو یہی کام میرا اور آپ کا ہونا چاہیے تحقیق کے لیے بھی, کہ آپ نے مشق کرنی ہے, لکھنا نہیں چھوڑنا نہیں ہے. آپ تھیسس لکھیں, کوئی مضمون لکھیں کسی میگزین میں, یا اپنے لیے کسی نہ بھی چھپنا ہو خود ہی لکھتے ہیں کہ یہ میں نے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ڈائری لکھتے ہیں, اپنے واقعات لکھتے ہیں اپنی زندگی کے, لیکن وہ لکھتے ضرور, اپنی کہانی لکھتے ہیں. بچوں کی سٹوریز نہیں لوگ لکھتے, ناول نہیں لکھتے, ڈرامے نہیں لوگ لکھتے. وہ کیا ہیں, وہ پریکٹس کرتے رہتے, مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں لکھتے ہیں. آپ اپنی پریئر ڈائری لکھیں, اپنی دعائیہ ڈائری لکھیں کہ میں نے خداوند کے سامنے کیا کیا دعائیں رکھی, کیا کیا درخواستیں رکھی, اور خداوند نے کب مجھے ان کا جواب دیا. وہ پھر لوگ اس کے اندر تاریخ بھی لکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں, اپنا تجربہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کے لیے شاید خداوند سالوں سال دعا کی, لیکن مجھے ان سالوں کے بعد آ کر تو نے جواب دیا. تو کیا ہے, مختلف طریقے سے آپ جو ہے اپنے لکھنے کی مشق جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیٹرز کتنے, خط کتنے لکھتے ہیں. آج کل تو لوگ ٹیکسٹ وغیرہ لکھتے ہیں, ای میلز لکھتے ہیں, خطوں کا تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ ڈفرینٹ چیزیں لکھتے ہیں لکھنی چاہیے تاکہ آپ کی مشق ہو. کوئی مضمون لکھیں, کوئی اور چیز جو ہے, کوئی سٹوری لکھیں, کوئی کہانی لکھیں, کوئی بچوں کے لیے لکھیں, کوئی بڑوں کے لیے لکھیں, لیکن لکھیں ضرور.
کوئی اپنا سرمن لکھیں. آپ نے جو ہے وہ منادی کے لیے جانا ہے, سرمن ہے, لوگ بس ایسے ہی 2-4 چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کو لکھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا, تو آپ کی پھر مشق ہوگی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو لکھتے رہیں گے تو پھر آپ جو ہے اس میں ترقی کریں گے. میری سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو دیکھیں, تعلیم کی کمی ہے, خود اعتمادی کی کمی ہے, مشق کی کمی ہے. پھر کیا ہے؟ چوتھی چیز جو بڑی نظر آتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا. وہ کیا ہے؟ اچھا, اس شخص کے پاس تو خدا نے بڑی صلاحیت دی ہے, مجھے کیوں نہیں دی؟ خدا نے سب کو صلاحیتیں دی ہیں, لیکن اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے کی بجائے آپ محنت کریں. نہ کبھی کوئی موازنہ کرتے ہوئے انسان جیلس بھی ہو جاتا ہے, اچھا اس کے پاس تو یہ ہے, میرے پاس شاید نعمت نہیں. آپ کو بھی خدا نے دی ہے, آپ کو صرف دھیان کے ساتھ جو ہے وہ جو خدا کی دی ہوئی نعمت ہے تخلیقی, ہر ایک انسان کو خدا نے ذہن نہیں دیا, سب کو دیا, سب کو خدا نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں. تو اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر کچھ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہ آگے نکل جاتے ہیں, جو نہیں استعمال کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ موازنہ اپنا نہ کریں, بلکہ ہم جو کچھ خدا نے ہمیں نعمت دی ہے ہم اس کو استعمال کریں, اس میں آگے بڑھیں, اور ہم حسد نہ کریں, جیلس نہ ہوں دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے, بلکہ خوش ہوں اور اس کے لیے دعا کریں کہ خدا نے اس کو بھی صلاحیت دی ہے لیکن مجھے بھی دی. اور پھر جو ہے لکھنے کے مقاصد نہ ہونا. آپ کوئی مقصد کے لیے لکھتے ہیں نا, اچھا اگر میں کہوں گے اچھا آپ بچوں کے لیے کوئی کہانی لکھیں, تو آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں بچوں کو اس کہانی کے وسیلے یہ سکھانا چاہتا ہوں, یہ میں ان کی زندگی میں ایک اخلاقی بات کو, کہ میں کہوں گا اچھا آپ کیسے سکھائیں گے بچوں کو کہ بچے جھوٹ نہ بولیں. تو میں کہوں گا اچھا آپ کو سٹوری لکھیں, کہانی لکھیں, تاکہ بچوں کو اس کہانی کے وسیلے سکھایا جائے کہ جھوٹ بولنا کتنی غلط بات ہے. تو آپ پھر اس کا ایک مقصد آپ کے سامنے آ گیا کہ میں نے بچوں کو جھوٹ بولنے سے روکنا ہے, یہ میرا مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں کوئی سبق لکھوں, کوئی کہانی لکھوں یا کوئی تعلیمی سیشن لکھوں, لیکن لکھوں گا تو میرا مقصد واضح ہے. دوسرا, آپ اچھا میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں گا, تو جب میں کوئی کتاب لکھتا ہوں تو میں اپنا مقصد سامنے رکھتا ہوں. اچھا اس کتاب کو پڑھنے سے کن کو فائدہ ہوگا؟ جو بائبل کے طالب علم ہیں سیمنریز میں, بائبل ٹیچرز ہیں ان کو, پاسبان ہیں ان کو, کہ وہ خدا کے کلام کی اور سمجھ ان کو ملے گی, اس لیے میں یہ کتاب لکھتا ہوں. تو اس کا میرے پاس مقصد ہے. کوئی مضمون لکھتے ہیں, کوئی چیز بھی لکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہونے چاہیے. مقاصد جب کلیئر ہوں گے, واضح ہوں گے, تو پھر آپ لکھتے جائیں گے, آپ تحقیق کرتے جائیں گے. جب مقصد نہ ہو تو پھر انسان بڑی جلدی اکتا جاتا. تو آپ نے اپنا مقصد جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. تو یہ اس وقت جن لوگوں کے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے ان کے لیے لکھنا جو ہے وہ کافی مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں تک میں رکنا چاہتا ہوں. اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں, کوئی سوال کرنا ہے یا آپ کو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو اور واضح کروں. تو ہم نے ابھی تک 5 مسائل کی بات کی ہے. تعلیم کی کمی, خود اعتمادی کی کمی, مشق کی کمی, دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا, بے وجہ لوگوں کے ساتھ ان کی صلاحیتوں سے حسد کرنا, اس میں ہم اپنی جو خدا نے ہمیں صلاحیت دی ہے اس پر ہم فوکس نہیں کرتے, اس پر دھیان نہیں دیتے, دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ہم اس سے کبھی کبھی حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں. 5واں ہے لکھنے کے مقاصد نہ ہونا. ٹھیک ہے, اور یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے کہ کیوں آپ لکھ رہے ہیں اس کے مقاصد واضح ہونے چاہیے. اینی کوشچن؟ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں بالکل وقت پر ختم کروں گا. تو کوئی سوال ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی تو پلیز آپ پوچھیں. یہ تحقیق والا جو ہوتے ہیں نا, میں وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے انہوں نے کیا دے دیا ہے سبجیکٹ ہے, یہ تو لوگ بور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا آسان سا ہو جس میں لوگ جو ہیں وہ انجوائے کریں. تو پتہ نہیں آپ بور ہو رہے ہیں کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو کچھ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی پلیز.
سوال یہ ہے کہ جب ہم کچھ لکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم کیسے دوسروں تک ڈلیور کریں، یا پھر ہم اس کو جو شائع کریں پبلش کرنے کے لیے ہمارے پاس شاید وہ وسائل نہ ہو، تو پھر ہم وہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے اچھا میری کتاب ہی آئے گی نا تو پھر ہی کو پڑھنا، نہیں آپ کوئی چھوٹا سا مضمون لکھیں. اتنے رسالے ہیں اردو کے، ٹھیک ہے، وہی کافی چھپتے ہیں، آپ لکھیں مجھے بھی دیں، میں آپ کا ضرور، اگر وہ اچھا ہوا تو ضرور چھپ جائے گا. یہ صرف کبھی کبھی ہمارے جو ہیں وہ بہانے ہوتے ہیں. آپ لکھیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک دفعہ کبھی آپ دیکھیں ہمارے کتنے کرسچنز ہیں جو آرٹیکل لکھتے ہیں اخباروں میں، بہت کم ہے. مجھے تو بہت نہ دکھنے کے کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل کسی نے لکھا ہو، کسی میگزین میں کسی نے کچھ لکھا ہو، اور پھر ہم وہ سوچتے ہیں کہ اچھا وہ جب وہ بھی معیار، کبھی پھر آپ اتنے اچھے لکھاری بن جائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں، آپ کہیں جی مجھے آرٹیکل لکھ کے دیں، ہم آپ کا چھاپ دیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی وقت آ جائے گا، لیکن آپ پریکٹس تو کریں، آپ لکھیں. تو پہلے پریشان نہیں ہونا کہ میرا چھاپے گا کون، نہ بھی چھپے تو کوئی بات نہیں، آپ لکھ کے فوٹو کاپی کر کے آپ 10-15 لوگوں کو دے سکتے ہیں، آپ پڑھو اس کو. سر میں نے لکھے ہوئے، لکھے ہیں نا، شاباش. تو کتنوں میں چھپے ہیں ابھی آپ کے؟ کوئی بھی نہیں چھپے، یہی تو مسئلہ ہے. کتنے لکھے ہیں آرٹیکل آپ نے؟ میں سر نظمیں لکھتا ہوں. نظمیں، ویری گڈ. تو اور نظمیں نہیں کچھ چھاپتا؟ میں نے ایک اسکول کو دی لکھ کر، ہاں، تو وہ انہوں نے بہت دیر ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا بس رہنے دے. نہیں وہ آپ دیکھیں نا، ان سے پوچھ لیں کہ آپ نظم کس قسم کی اپنے رسالے میں چھاپتے ہیں، تو پھر آپ اس کے مطابق ان کو لکھیں. تو ہمارے پروگرامز ہوتے تھے نا، وہاں پر پرفارم بھی ہوتے تھے، لیکن وہ جب ہم نے اس کے اوپر کام کرنا چاہا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سورسز نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آپ ایسا کیے نا، کبھی آپ جیسے پروگرام ہوتا ہے تو آپ کسی سے کہیں مجھے جی اپنی نظم تو پیش کر لینے دیں، تو آپ ادھر سنا دیا کریں، ہو سکتا ہے کسی کو پسند آ جائے کہ آپ یہ دیں میں چھاپ دیتا ہوں. تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ لکھنے کی سے جو ہے باز نہ آئے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے شاعر جو ہوئے ہیں وہ پہلے وہ کون ان کا چھاپتا تھا، ان کے شاید زندگی کے بعد ان کا سارا مواد مل گیا تو لوگوں نے چھاپ دیا ان کا. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ مجھے کوئی پبلشر نہیں مل رہا تو میں کیوں لکھوں، لکھتے رہنا چاہیے. ہاں جی. سر کویشچن تو نہیں ہے، لیکن میں بھائی کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ڈیوڈ ولا پرانا نام ہے اور موجودہ نام ہے پاکستان بائبل کارسپونڈنٹس انسٹیٹیوٹ. تو سر اگر آن لائن میں سے یا بہنوں میں سے یا ہم میں سے یا یہ بھائی ہیں کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، تو وہ ان کو دے دیں. وہ مہینے بعد ایک میگزین جو ہے وہ شائع کرتے ہیں. صحیح. ابھی ان کے ایگزیکٹو سیکرٹری جو ہیں وہ ہیں آفتاب انجم صاحب، آپ کو پتا ہے. ہاں جی. تو میں انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کو اپنا جو کوئی بھی آرٹیکل، کوئی بھی ان کی کہانی، ان کی نظمیں جو ہے نا، آپ کو کوئی ایک آدھی نظم ان کی لے کے نا تو ان کو بھیجیں، ٹھیک ہے. تھینک یو. چلے میں بھی ان کو کہہ دوں گا کہ یہ ضرور ان کی جو ہے وہ چھاپ دیں، ٹھیک ہے. تو آپ بچے ہمت نہیں ہارنے، تاکہ خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. شاعری کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو خدا نے شاعری کی نعمت، لکھنے کی نعمت دی ہے، تو آپ ضرور اس کو کنٹینیو کرو، ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن، کوئی سوال کرنا ہے؟ خواتین میں سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے کوئی؟ ہاں جی پلیز، ادھر مائک دے دیں ذرا وہ اس بیٹی کو. گڈ ایوننگ سر. ہاں جی. سر میرا کوشچن یہ تھا، آپ نے تحقیق میں بیسیکلی 6 اسٹیپس بتائے ہیں، تو کوئی بھی جب ہم ریسرچ کرتے ہیں یہ سارے اسٹیپس اس میں کمپلسری ہیں؟ ہاں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کمپلسری، لیکن ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تحقیق میں اگر آپ موازنہ نہیں کرتے تو وہ تحقیق کیا ہے؟ اگر اس تحقیق میں آپ کو ترکیب کرنی نہیں آتی، کہ ساری چیزوں کو چھوٹا اکٹھا نہیں کرنا آتا، تو وہ تحقیق نہیں ہو سکتی. اسی طرح تحلیل، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ آتی ہیں. تو اگر یہ آپ کو آتی ہیں، سمجھ ہے ان کی، تو پھر آپ وہ تحقیق کرتے ہوئے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور خاص کر جب آپ ترتیب کے ساتھ آپ چیزیں لکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے. تو ایک تحقیق میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ والی چیزیں استعمال ہو جائیں، لیکن یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. پھر ہی آپ اچھے محقق، اچھے تحقیق کرنے والے بن سکتے ہیں. نہیں تو تحقیق آپ کی جو ہے وہ بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، وہ سطحی رہے گی، سپرفیشل ہی رہے گی.
تو وہ کئی دفعہ کچھ لکھ کے لاتے ہیں اسٹوڈنٹس میرے پاس, تو میں دیکھتا ہوں, میں نے کہا کیا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے, یہ تو سارا آپ نے نقل کر کے لے آئے ہیں, آپ نے کیا اس میں تحقیق کی ہے؟ تو وہ جی کاپی کرتے ہیں, وہاں سے دیکھ کے کچھ ادھر سے لکھ لیا, ادھر سے دیکھا, کچھ ادھر سے لکھ لیا, ادھر سے دیکھا, ادھر سے, وہ ساری, اس کو ہم کہتے ہیں پلیجرزم, کہ نقل کرنا. تو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تحقیق کرنا نہیں آتی, اس لیے وہ نقل کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو بچے ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا ہیں. اگر آپ کو کہہ دیے اچھا تجزیہ کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ انالیسس ہے, سنتھسس کیا ہے, اسیمیلیشن کیا ہے, ویلیویشن کیا ہے, آپ کو تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سر اس میں جو لاسٹ اسٹیپ ہے ایویلیویشن, ہاں جی, تو آپ اپنے ورک کو خود کیسے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں؟ ہیں آپ بچے ایویلیویٹ, ٹھیک ہے, کہ جب آپ, ابھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا اپنا, ٹھیک ہے, تو میں نے بھیجنا تھا, وہ باہر کی دنیا میں کسی کتاب میں چھپنا ہے آرٹیکل. تو میں اس کو جب لکھ کے, تو پھر اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ پھر میں اس کو خود ایویلیویٹ کر رہا تھا کہ اس کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل سطح پر جب میں ایڈیٹرز کو بھیجوں گا, وہ اس کو پڑھیں گے, تو وہ پھر اس کا کیا حال کریں گے, مجھے دوبارہ بھیجیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو دوبارہ لکھیں, یا واقعی. تو پھر میں اس کی خود ایویلیویشن کرتا ہوں پہلے, پھر میں کسی اپنے دوست کو جو اچھا محقق ہے یا اس کو لکھنے کا تجربہ ہے, میں اس کو بھیجوں گا کہ آپ اس کے اوپر پڑھیں اور اس کے اوپر مجھے فیڈ بیک دیں, اس کی ایویلیویشن کر کے مجھے بتائیں کیا کیا کمی ہے, یہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اور کون سی چیزیں اس کے اندر بہتر ہو سکتی ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر میں ان کو بھیجوں گا ایڈیٹرز کو. تو میں نے ان کو بھیجا, تو ان کا جو ریویو آیا وہ بہت ہی اچھا تھا. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے, لیکن یہ چیزیں اور اس میں کمی ہے, آپ اس کو ٹھیک کر کے بھیجیں. پھر میں نے ان کو دوبارہ لکھا, پھر میں نے ان کو بھیجا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایویلیویشن اپنی کام خود ہی کرنے ہیں. اب میں کوئی پریچ کرنے جاتا ہوں نا, تو سب سے پہلے میں اپنے سرمن کی خود ایویلیویشن کرتا ہوں کہ میں جب اس کو پریچ کروں گا تو لوگ کیا سیکھیں گے اس میں سے, ان کو کیا ملے گا اس میں سے, اور اس میں سے مجھے کیا روحانی غذا ملی ہے. اب جب میں کسی چرچ میں لوگوں کے سامنے پریچ کروں تو ان کو کیا ملے گا, تو آپ پہلے ہی پرکھ لیتے ہیں. تو آپ جب مجھے لگا کہ نہیں یہ تو مجھے کوئی اتنی اس میں سمجھ نہیں آ رہی, اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے, اس کا سیکوینس ٹھیک نہیں ہے, اس کا انٹروڈکشن ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر باڈی جو وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی اپلیکیشن ٹھیک نہیں ہے, تو پھر میں اس کی, وہ میری خود ایویلیویشن ہے. تو جو لوگ نہیں کرتے پھر وہ کافی ہے. تو سرمن دیں, کچھ چیز لکھیں, آپ کو خود ایویلیویشن کرنی آنی چاہیے کہ کہاں پر یہ کمزور ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. ہاں جی, کوئی اور سوال؟ ہاں جی, وہ بھائی ہیں پیچھے. جی گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ. سر بہت بڑی بات سیکھی ہے تحقیق کے لحاظ سے آپ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بہت بڑی بات سیکھی آج تحقیق کے لحاظ سے آپ سے, چلیں کہ کوشش کرنی چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہاں جی, اور ابھی ہمارے پاس رزلٹ بھی سامنے آیا ہے, بھائی نے اپنی بات شیئر کی ہے اور ساتھ ہی رسپانس بھی ہے, اور آپ نے بھی فیور دے دیا ہے چلیں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. اور ابھی سب کچھ رزلٹ سامنے آ گیا ہے گاڈ بلیس ایمان یو. کے ذریعے. خدا. ٹھیک ہے, چلیں آخری بات, صرف 5 منٹ ہیں, پھر اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. اور بھی ہیں لیکن ایک اور بات کے ساتھ میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ مواد کو ترتیب نہ دے پانا. لکھ تو لیا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اب ترتیب کیسے جو ہے وہ دینی ہے. کئی جو ہیں وہ اپنے سرمن لکھ کے لاتے ہیں میرے پاس اسٹوڈنٹس, تو کہیں گے سر ذرا یہ دیکھتے ہیں, تو میں کہیں گا آپ کا سرمن میں کوئی ترتیب تو کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں سے آپ شروع کریں گے, کہاں سے آپ اس کو ختم کریں گے, اس کا سیکوینس کیا ہوگا, ترتیب اس کی کیا ہوگی. تو اب ہے کہ تحقیق میں آپ کے پاس بہت کچھ کرتے جاتے ہیں, نکالتے جاتے ہیں چیزوں کو, اچھا یہ بھی ہے یہ, اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ترتیب جو ہے وہ دینی, جس کو ہم سنتھسس کہتے ہیں, کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیا, اب آپ نے اس کو ایک بڑی تصویر اس کی بنانی ہے, تو اس کو پھر آپ ایک ترکیب دیں گے, اس کو ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھیں گے, پر تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس کا ایک سیکوینس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, یعنی ایک سنٹینس, دوسرا جملہ, تیسرا جملہ, تو پھر ایک پیراگراف بنتا ہے, تو پیراگراف کے اندر ربط کتنی ہے, پھر پیراگراف سے مل کر جو ہے زیادہ پیراگراف جو ہیں مل کر ایک چیپٹر بنتا ہے, ایک باب بنتا ہے, بہت سارے باب بن کے پھر ایک کتاب بنتی ہے. تو ساری جو ہے اس کے اندر ترتیب ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو پتہ جو نہیں کہ اب میں نے اس کو ترتیب کیا جو ہے وہ دینی ہے. ابھی ایک کوئی دوست سے, انہوں نے پہلی دفعہ کتاب لکھی, تو وہ میرے پاس آئے,
تو کہنے لگے سر میری ذرا کتاب دیکھتے ہیں, میں نے لکھی ہے, فرسٹ ٹائم میں نے لکھی ہے. تو میں نے ان کا جب وہ مسودہ پڑھا تھوڑا سا, تو میں نے کہا اس کے اندر نا جو مجھے کمی نظر آئی ترتیب کوئی نہیں ہے. کوئی بات اب کہیں سے شروع کر لیتے ہیں, کہیں سے شروع کر لیتے ہیں, کہیں, تو وہ مجھے کنفیوز کر رہی ہے. تو اگر ترتیب ہوگی تو پھر پڑھنے والا جو ہے اس کو کہے گا واہ یہ تو بڑی ترتیب کے ساتھ آگے جا رہا ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو پھر تجسس پیدا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. اسی لیے کئی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں تو انہوں کہیں گے اچھا اس کتاب میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ترتیب اتنی اچھی نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو جب آپ کو یہ کرنا نہیں آئے گا تو آپ کی کوئی مضمون لکھیں, کوئی سرمن لکھیں, کوئی کتاب لکھیں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ مواد تو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے, اب اس کو آپ نے ترتیب کیسے دینی ہے. تو اسی لیے اس کے پھر بنائے جاتے ہیں اس سے. اچھا جی اس کا انٹروڈکشن کیسے لکھتے ہیں, اس کا پھر اسٹرکچر کیسے بناتے ہیں, اس کا ڈھانچہ کیسے بنانا ہے, پھر اس کا کنکلوژن کیسے لکھنا ہے. تو وہ ساری ترتیب آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ کیسے مواد کو ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے جو پڑھنے والا ہے وہ مشکل محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس مواد تو آ جاتا ہے لیکن ان کو ترتیب دینا نہیں آتا. تو یہ ہم نے کچھ آج مسائل کی بات کی, کچھ میں نے انٹروڈکشن سی باتیں, کچھ مسائل ہیں اور بھی ہیں. جب نیکسٹ میں آؤں گا تو پھر ہم اور مزید بات کریں گے اور اس کو آگے لے کر بڑھیں گے. یہ ایک بہت بڑا تحقیق کے لیے جو لوگ ہیں, جو ہمارے ملک میں بہت بڑے مسائل پیدا ہیں کہ ابھی تک لوگوں کو تحقیق کرنی جو ہے وہ صحیح آتی نہیں ہے. پھر اس تحقیق کو کر کے لکھنا نہیں آتا کہ آپ نے کس طرح ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ کمی ہے کہ ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں تو ہیں لیکن ان کو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو ترتیب کے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے لکھنا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے تحقیق کے اندر. سو امید ہے کہ ہمارا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا, 8 بج کے ہیں, تو امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں کی سمجھ آئی ہے. یہ سب سے جو سیمینریز میں جب میں پڑھاتا ہوں تو یہ بڑا خشک والا مضمون ہے. ادھر بھی میں نے کہا منور صاحب نے یہ مجھے کیا کہا سر آئیں آپ تحقیق پڑھائیں ادھر آ کے. میں نے کہا پتہ نہیں لوگ, لیکن آپ نے کافی دھیان کے ساتھ میری باتیں سنی ہیں اور جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی. لیکن یہ ہے کہ جو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تحقیق کے عمل میں جب آپ داخل ہو جائیں تو ہمت نہیں ہارنے اور حوصلہ نہیں ہارنا اور مشق کرنی ہے. ایک دفعہ کمزور لکھا جائے گا, دوسری دفعہ بہتری آئے گی, تیسری دفعہ اور بہتری آئے گی اور آپ جو ہے وہ لکھنے میں بہتر ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. سو گاڈ بلیس یو اور خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور امید ہے کہ نیکسٹ ہم دوبارہ پھر ہماری ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.